جس حق کی صدا کو کفار دباتے رہے، جس حق کی صدا کو گونجی دو عالم میں آواز محمد، ایمان کی منزل سے رہ صدق و صفا، ایمان کی منزل سے رہ صدق و صفا سے آتی ہے مجھ بھی آواز محبت کی۔ ماشاءاللہ یہ تقریر کر رہے تھے درجہ اولیٰ کے طالب علم۔ اب اس کے بعد اس مسابقے کے اگلے شہ سوال درجہ ثالثہ کے طالب علم احسان اللہ صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ یہاں تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے، جس کا موضوع ہے پاکستان کے خلاف قادیانی سازشیں۔ الحمد لأهله والصلاة لأهلها، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور طلباء عزام، آج میرا موضوع پاکستان کے خلاف قادیانی سازشوں کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، وطن عزیز پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے جو اقبال کے خواب کی تعبیر ہے، جس کی بنیادوں میں بہنوں کی پٹی چادریں، ماؤں کے جگر گوشوں کی لاشیں اور ضعیفوں کی دستاریں شامل ہیں۔ قربانیوں کے اس طویل سلسلے کے پیچھے فقط دو قومی نظریہ تھا، وہ ریاست، وہ وطن جو آج سے 1400 برس قبل مدینہ الرسول کے قیام کی طرح اسلام کے نام پر وجود میں آیا، جس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مگر المیہ تو یہ ہے کہ اس کلمے کے دوسرے جز محمد الرسول اللہ، جس کے عظمت و رفعت کے آگے تمام فرشتوں کا سر نیاز خم ہے، جس کے دامن رحمت کی فیاضوں کے آگے مشرق و مغرب کے حدود بے مانا ہے۔ لیکن قادیانیت اسی خاتم النبیین کے شہدائیوں کے خلاف گزشتہ کم و بیش 1.5 صدی سے برسر پیکار ہے، جو ہمیشہ اسلام کا روپ دار کر امت مسلمہ کے پشت میں خنجر گھوپنے اور دشمنان اسلام بالخصوص دشمنان پاکستان کے عزائم کو اندرونی اڈے فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ چنانچہ ایک طرف آزاد مملکت کے حصول کے لیے مسلمانان ہند کا گرا قدم لو بہ رہا ہے، اور دوسری طرف قادیانی اپنا سیاسی دستور و منشور بیان کرتے ہیں کہ اگر پاکستان وجود میں آیا تو اس کو اکن بھارت بنا ڈالیں گے، اور برصغیر پاک و ہند کے تقسیم کے وقت ریڈ گل ماؤنٹ بیٹن اور قادیانیوں کی سازشوں کا نتیجہ تھا کہ مسلم اکثریتی علاقے گورداسپور، جوناگڑھ، حیدرآباد، دکن، پٹھان کوٹ اور کشمیر بھارت کو دے دیے گئے۔ سامعین محترم، وطن عزیز پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کا قادیانی ہونا اجداد کے بہتے لہو سے غداری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ چنانچہ 31 مئی 1952 کو کراچی کے احمدی اجتماع کی تقریر میں ظفر اللہ خان قادیانی نے واضح طور پر کہا، ہم چین جائے یا امریکہ ہر جگہ مرزائیت کی تبلیغ کریں گے، ہم پاکستان کے وزارت عظمی کو نہیں بلکہ اپنی جماعت کے امیر کو ہی مطاع مطلق سمجھتے ہیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نے اس وقت کے وزیر اعظم کو یہ خط لکھا، اگر آج ظفر اللہ کی صورت میں کلیدی مناصب پر ایسے لوگوں کو فائز کرنے کا تلخون گلے سے اتار دیا ہے تو آئندہ زہر کا پیالہ پینے کو تیار رہنا۔ پھر چشمہ فلک نے دیکھا کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو سید اکبر نے نہیں بلکہ 9 مارچ 1982 کو
جرمن قادیانی کنسے نے قتل کیا تھا، جس کی تربیت پاکستان میں ظفر اللہ خان قادیانی نے کی تھی۔ پھر قادیانیوں کی سازشوئی کا نتیجہ تھا کہ 1953 میں پنجاب و مسادہ برپا ہوئے، وطن کو بے نبال ماشاءاللہ کی لعنت کا سامنا کرنا پڑا۔ 1956 کے انتخابات کو سبوتاژ کرانے میں یہی قادیانی پیش تھے۔ پھر 1965 میں پورے ملک میں بلیک آؤٹ تھا۔ جناب نگر ربوہ میں اس کی خلاف ورزی ہوئی جو انتہائی گرامی سازش تھی کہ ربوہ شہر کی یہ روشنیاں بھارتی طیاروں کے سرگزا کے اہم فضائی مرکز کا محلی وقوع بتلا رہی تھی۔ عزیزان من، الحمدللہ مملکت خدا داد پہلی اسلامی ایٹمی ریاست ہے، لیکن ایٹمی کہوٹا پلانٹ کے نقشے سامراجی قوتوں کو فراہم کر کے بدلے میں نوبل پرائز لینے والا استین قسام ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی تھا۔ اس قادیانی فتنے کی کڑی اسرائیل سے بھی جا کے ملتی ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی کے پودے مبارک احمد نے اپنی کتاب اور اوریجن مشن کے 97 پر قادیانیوں کے اسرائیل میں قادیانی مشن کے نکات ذکر کیے، جس میں سر فہرست پاکستان کے اندرونی سیاست کے راز چوری کر کے سامراجی قوتوں کو فراہم کرنا اور پاکستان میں عالمی استعمار اور یہودی استحصال کے رائے قائم کرنا ہے۔ چنانچہ انہی سازشوں کو طول بخشتے ہوئے امریکہ میں تربیت پانے والا میاں عابد قادیانی کو وزارت عظمیٰ کا مشیر بنانا پاکستان میں یہودی استحصال کے رائے قائم کرنے کے مترادف تھا اور مجاہد ختم نبوت آغا شورش کاشمیری کے پیشن گوئی کے مطابق کرتارپور راہداری کا گلنا در حقیقت سکھیا گروہ کی آڑ میں قادیانی سازشوں کا تسلسل ہے۔ تبھی 2 نومبر یوم اقبال کے موقع پر اس راہداری کا افتتاح کر کے اقبال کے اس نظریے پر شب خون مارا گیا کہ قادیانی امت مسلمہ کے لیے ناسور کے مانند ہے۔ ان تمام سازشوں کے باوجود اس مملکت خدا داد کے بعض عناصر اس سازشی ٹولے سے ہمدردی جتانے میں مشغول ہے۔ میں ان نادان ہمدردوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، تو نے اپنی فوج کی تیاری دیکھی مدتوں، اب نصارہ کے رضاکاروں کی تیاری بھی دیکھ۔ کاٹنا مقصود ہے جس سے شجر اسلام کا قادیہ کی دوزخی ہاتھوں میں بواری بھی دیکھ۔ انہیں پکڑو، انہیں ڈھونڈو، یہ جاسوسوں کا ٹولہ ہے۔ حکومت خود کہے گی حکومت کو جب خیال آئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو ہو فرعون میں اسے خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو فرعون میں اسے خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو دجال میں اسے خدا کہہ دوں یہ مشکل